اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہایتی قابل احترام ممبرز پارک ویو سٹی لاہور، ہمارے نہایتی قابل احترام سیلز پارٹنر پارک ویو سٹی لاہور اینڈ اسلام آباد، نہایتی قابل احترام معزز ہمارے لینڈ آنرز، زمیندار، میرے پارک ویو سٹی کے تمام امپلائیز، پارک ویو سٹی کے ریزیڈنٹس، اس پنڈال کے اندر موجود تمام خواتین و حضرات، میں بارگاہ خداوندی میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ آپ پر اپنی رحمت اور سلامتی بھیجتا رہے. میں آج 29 جولائی 2022 کو اوورسیز بلاک کی بیلٹنگ کو کنڈکٹ کرنے پر اپنے سیلز پارٹنر کا، اپنے لینڈ آنرز کا اور تمام ایڈمنسٹریشن اور ڈپارٹمنٹس پارک ویو سٹی لاہور کا تہ دل کے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جو اس وقت پنڈال میں معزز ممبران جو پارک ویو سٹی لاہور اور اسپیشلی اوورسیز بلاک ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر we have conducted a historical event today. ہم نے جو کہا اس کو وقت سے پہلے آج 29 جولائی کو ہم نے اسے پایا، تکمیل تک پہنچایا. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد چیئرمین ویژن گروپ عبدالعلیم خان صاحب کا، جن کی ہمیشہ مجھے مورل اور فائنینشیل سپورٹ رہی، اور اپنی اس تمام ٹیم کا جنہوں نے شبانہ روز دن رات محنت کر کر آج جو ہم نے زندہ دلانے لاہور کے ساتھ پارک ویو سٹی کے ممبران کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ وعدہ آج پایا تکمیل تک پہنچ گیا اور ہم نے اس کو وفا کو پورا کر دیا. آپ نے ابھی بیلٹنگ دیکھی، 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال ریزیڈینشل اینڈ کمرشل، آپ کے سامنے بٹن کلک کیے گئے. یہ تمام کمپیوٹرائز ڈیٹا آپ چاہیں تو اس فنکشن کے بعد اور چاہے کل صبح سے لے کر آپ کسی بھی وقت ہمارے ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہمارے سیلز ڈپارٹمنٹ سے آپ جن لوگوں نے اوورسیز بلاک کی 50% پیمنٹس 27 تاریخ کی ڈیٹ تک کلیئر کی تھی، وہ اپنے پلاٹ کا نمبر ہمارے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام نمبر کمپیوٹرائزڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جب لوگ اپنی 100% پیمنٹس کو کمپلیٹ کر دیں گے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ خداشت کے عمل کو بھی اسی طرح سے سٹارٹ کر دیں گے. میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت ہم نے اوورسیز بلاک کو سیل کرنا شروع کیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ پوچھتے تھے کہ جو پرانے پلاٹس تھے، جو پچھلے ہم نے گولڈ بلاک تھا، ٹیولپ بلاک تھا، روز بلاک تھا، جس کی ہم نے پلاٹس کو سیل کیا تھا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اوورسیز بلاک گولف، پرل، سلور، کہ اگر ہم ان کی فائلز کو، ان کے پلاٹس کو سیل کریں گے تو کیا یہ اپنے مقررہ وقت کے اندر پایا تکمیل تک پہنچیں گے یا نہیں؟ جب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہو ایگزیکٹو بلاک کی جب اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ 2023 کے اندر 2022 میں کہ جتنے بھی پارک ویو کی لائبلٹیز گولڈ، ٹیولپ اور روز بلاک کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر 2022 کے بعد کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے پیمنٹ کلیئر کی ہوگی اور اس کو پلاٹ کا پوزیشن نہیں ملے گا۔ تمام کے تمام پلاٹس 31 دسمبر 2022 تک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ ہم نے آج تقریباً 1500 لوگوں نے اپنے 50% پیمنٹس ہمیں کلیئر کی، اور یہ تمام 50% پیمنٹس کلیئر ہونے کے بعد ہم نے آج میپ کے اوپر آپ کو نمبر لگا کر آج ہم نے اس بلڈنگ کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ میں آپ کو جو لوگ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر اس شعبے سے منسلک ہیں، جو لوگ پارک ویو کے رہائشی ہیں، جو لوگ یہاں کے جدی پشتی زمیندار ہیں، جن لوگوں نے پارک ویو کے ساتھ یا ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں کسی بھی ڈیولپر کے ساتھ، کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ کام کیا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں ہم لوگوں نے جو کمٹمنٹ کی، جو ڈیلیور کیا، وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے پارک ویو نے شبانہ روز محنت کر کر، دن رات ایک کر کر آج ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر پارک ویو سٹی نہ صرف لاہور کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو کہ ہے اپنا ایک نام بنا چکا ہوا ہے، ایک اپنی کمٹمنٹ کے حوالے سے۔ جہاں تک کمی بیشی کی بات رہی، میں نے اپنی کمٹمنٹس کس طرح سے پوری کی۔ آج کے دن میں بھی جو لوگ پنڈال کے اندر موجود ہیں یا میری باتیں سن رہے ہیں، بحیثیت انسان بے شمار کمی بیشی، کمی کوتاہی آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے اندر موجود ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی اس کمی بیشیوں کو دور کرنے کے لیے صدقے دل اور نیت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کہ جس مقصد کے لیے میں پارک ویو سٹی میں بحیثیت سی او بیٹھا، کیا میں اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ میں پلاٹ اور فائل سیل کر رہا ہوں، یہ میں نے 2 سال کے بعد دینی ہے۔ اگر تو میں نے نیت کر لی تو میرا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ جب آپ نے صدقے دل سے نیت کی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی محنتوں کو اور آپ کی نیت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اور آج اس کا یہ مثال آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہم نے اوورسیز بلاک کو نہایت ہی قلیل عرصے کے اندر جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے سلور گولف اور جو پر بلاک جو لوگوں نے لیے، دیکھیں ہمارے کرکٹرز پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے فخر جو کہ بیٹھے ہیں، یہ بھی گراؤنڈ کے اندر میچ کھیلتے وقت بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ میچ ہاتھ سے نکل گیا اور کبھی ایک دم آخری اوور کے اندر ہی بازی پلٹ گئی اور میچ جیت گئے۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ ڈیولپرز تھے، جو لوگ لینڈ اونرز ہیں، جو لوگ پارٹنرز ہیں، تو میں ان سے بھی کہوں گا سچویشن یہی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فائل نیگیٹو میں چلی گئی، فائل جو کہ پتہ نہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی واپس آ گئی۔ تو یہ جتنے بھی بلاکس ہیں یہ تب آپ کے بھی پیشنٹس ہیں، اور آج میں علانیہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کوئی یہ ہے کہ اس نے کسی بھی قیمت پر 42 لاکھ 45 لاکھ جتنے بھی فائل لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بلاک پایا تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں، یہ فائل یا گولف بلاک بنے گا یا نہیں، تو میں آج علانیہ کہتا ہوں کہ آپ تمام فائلیں مجھے لا دیں اور 1 مہینے کے اندر اندر میرے سے ساری پیمنٹس لے جائیں جو کہ ہے۔ جس طرح سے اوورسیز بلاک بنے
میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا بہترین گولف کورس اس پارک ویو کے اندر بنے گا، اور آپ اس پارک ویو گولف کورس کی بیلٹنگ کو بھی انشاءاللہ تعالی چند عرصے میں اسی طرح ہی دیکھیں گے جیسے آج اوورسیز بلاک کی بیلٹنگ ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے، آپ لوگ سیل کرتے ہیں، سیل کی ٹیکنکس ہیں، تمام جتنے سیلز پارٹنر ہیں ان لوگوں نے کروڑوں روپے کا بزنس بلکہ اربوں کا بزنس کیا۔ کسی نے اپنے ایمبیسیڈرز بنائے ہیں، کسی نے اپنے ریپرزینٹیٹیو بنائے ہیں، کسی نے ای مارکیٹنگ ٹیلی مارکیٹنگ کمپنیز بنائی ہیں، ہر کسی کی اسٹریٹجی ہے۔ تو اگر میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں کہ میں کروں گا تو شاید میری بھی ڈیولپ کرنے میں، لینڈ لینے میں اپنی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ میں لینڈ لے چکا ہوں، میں نقشے کے اوپر اس کو نہ لے کے آ رہا ہوں، میں ڈیولپمنٹ وہاں پہ سٹارٹ نہ کر رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایک بلاک سیل کر دیا تو یہ مارکیٹ کے اندر مارجے وجود میں نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ سلور بلاک اور پل بلاک کا میں نے کہا کہ پارک ویو سٹی کا سب سے بڑا گیٹ ملتان روڈ سے آپ، اور پاکستان کا بہترین ہاسپٹل آپ اسی سلور اور پل بلاک کے اندر بہت جلد اس کی زیر تعمیر اس کو دیکھیں گے۔ جہاں تک گولف کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم ان باقی بلاکس کی بھی بیلٹنگ کریں گے، اور ود ان دا ٹائم آپ کے ساتھ وعدہ ہے میرا کہ میں انشاءاللہ تعالی جس دن سے آپ لوگوں کو پیمنٹ پلان ایشو ہوئے ہیں، پیمنٹ پلان ایشو کرنے کا مطلب جس دن سے آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ ڈیو ہوئی ہے، اس دن سے لے کے آپ نے سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے جو آپ نے ہمارا بلاک لیا، میں انشاءاللہ تعالی کوئی ایک آدھا مہینہ اوپر نیچے نہ ہو جائے، میں انشاءاللہ تعالی اپنی اس کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہوئے ان تمام بلاکس کو ہم انشاءاللہ تعالی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پروجیکٹ تھا پارک ویو سٹی لاہور، وی بیکم اے لیجنڈ ان دا ریئل اسٹیٹ ورلڈ۔ ہم نے نہ صرف لاہور میں پارک ویو سٹی لاہور شروع کیا، ابھی آپ لوگ یہاں پر بیٹھے سکرین پر سگنیچر اپارٹمنٹس پاکستان اور شہر لاہور کے دل کے اندر لبرٹی کے ساتھ آپ سگنیچر اپارٹمنٹس دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پینٹ ہاؤس اور یہ اپارٹمنٹ ون آف دی بیسٹ اپارٹمنٹس ہوں گے لاہور اور پاکستان کے اندر، جو اس ویژن ڈیولپر اور پارک ویو سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد نہ صرف لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر پارک ویو سٹی اسلام آباد، پاکستان کی خوبصورت ترین جگہ پر پہاڑوں کے سنگم کے اندر اسلام آباد میں پارک ویو سٹی اسلام آباد کا پروجیکٹ موجود ہے۔ اور میں جی ہمیشہ سے کئی جو تو ممبرز موجود ہیں کہ سین از بلیونگ، ہم آج کا یہ پروگرام لاہور کے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی کر سکتے تھے، ہم یہ آج کا فنکشن کسی بھی جگہ پر کر سکتے تھے۔ آج آپ کا یہ فنکشن یہاں پر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ اوورسیز بلاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس جگہ پر بیٹھے جہاں پر آج آپ نے اپنے پلاٹ کے نمبر اس اسکرین کے اوپر چلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو سین از بلیونگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو دیکھ سکتے ہیں وہ آ کے یہاں سے آ کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ون آف دا ادر پروجیکٹس، سنڈے والے دن ہم اپنے 6 آفیسز UK کے اندر کھولنے جا رہے ہیں۔ پرتگال کا ہمارا پروجیکٹ جو ہمارے ہوٹل اور اسٹوڈیو اور بوتیک اپارٹمنٹس، ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ کہ جو ہم امیگریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، فیملی کی سیٹلمنٹس کے حوالے سے پارک ویو نے وہاں کے اوپر شروع کیا۔ آپ بہت قلیل عرصے کے اندر ٹالسٹ بلڈنگ ان دی لاہور آپ پارک ویو کے نام سے دیکھیں گے، جو کارپوریٹ بلڈنگ بنے گی، اور وہ لاہور کی سب سے بڑی، اور میں بھی پاسبل ہے کہ شاید پاکستان کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ جو کہ وہ پارک ویو ان قریب لاہور کے اندر بنانے کے لیے جائے گا۔ اس کے ساتھ کراچی کے اندر پروجیکٹس، ہم آپ کو ناردرن ایریاز کے اندر چاہے گلگت ہو، خنزہ ہو، سکردو ہو، آپ کو پارک ویو کے ریزورٹس
عنقریب وہاں کے اوپر نظر آئیں گے. تو یہ تمام وی این ڈیولپرز کے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو علیم خان صاحب لک آفٹر کر رہے ہیں, اور آج بھی وہ بھی چند دن پہلے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے. میرا یہ ان کی غیر موجودگی میں پروگرام کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ جو علیم خان صاحب نے آپ کو کمٹمنٹ کی تھی, آج اس بلڈنگ کا بٹن اپنی اس کمٹمنٹ کو وہ اپنے ہاتھ سے پریس کر کے کرتے. وہ لندن اور دبئی گئے ہوئے ہیں. ون آف دی بیسٹ آرکیٹیکچر جو انجینئرنگ کمپنی BSNG دبئی اور UK کی ہے, یہاں پر جو کمرشلز بن رہے ہیں, یہاں پر جو تھیم پارک بن رہے ہیں, وی ہیو پے اے لاٹ آف اماؤنٹ کہ ان کے ساتھ ان کی میٹنگز تھیں. فارنرز ہیں کہ جو کمٹمنٹ اور ٹائم ہوا تھا کہ ان چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم نے اوورسیز بلاک اس کا نام رکھا ہے تو آپ یہاں پر اس کو اوورسیز بلاک کے حوالے سے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے, اس کی لنک سڑکیں دیکھیں گے. یہاں پر تھیم پارک, یہاں پر کمرشل ایریا, آپ کو ایک ڈفرنٹ جو کہ چیزیں نظر آئیں گی اس اوورسیز بلاک کے اندر. ہر انسان اپنے گزرنے والے دن کے ساتھ چیزیں سیکھتا ہے. تو وہی ہم آپ کو جو مسجد علیم صاحب نے لاسٹ 27 رمضان المبارک کو جس کا افتتاح کیا تھا, انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان المبارک کے اندر جو آج سے 4-5 مہینے 6 مہینے کے بعد آئے گا, جتنے بھی نمازی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی ان مساجد کے اندر جو کہ ہے اگلا رمضان المبارک کی تراویح ہم انہی مساجد کے اندر جو کہ ادا کریں گے. ہم لاہور کا بہترین سکول, بہترین کالجز, میڈیکل کالج, یونیورسٹی پارک ویو کے اندر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور کمٹمنٹ از اوور ڈیلیوری. جو آپ سے کہا, جو آپ سے وعدہ کیا, انشاءاللہ تعالی میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. بہت سے لوگ, بہت سے پارٹنرز, میں صرف ان سے ایک گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کا تعلق عرصے 10 سال سے اس پارک ویو کے ساتھ ہے, اور بہت سے لوگوں کا تعلق ان کی جائے پیدائش اسی پارک ویو اور اسی زمینوں کے اندر موجود ہے, کہ آپ نے دیکھا کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں ہم نے پارک ویو کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کی نقشے کو تبدیل کر دیا, اس کے ڈیولپمنٹ کو تبدیل کر دیا. تو میں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ صرف چند مہینے اور چاہیے ہوں گے. میں زیادہ عرصے کی بات نہیں کرتا, صرف چند مہینے. اس چند مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جن بھی شخص نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے وہ یہ ضرور ایک دفعہ دل میں سوچے گا کہ کاش کہ میں 1 پلاٹ نہیں یہاں پر 2 پلاٹ لے لیتا. یو ہیو سی دا ڈفرنس جو کہ ہے آپ کو یہ یہاں کے اندر نظر آئے گا. اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نیکسٹ بلڈنگ ہماری within few months, within this year, انشاءاللہ تعالی سلور, پرل اینڈ گولف ان کی بھی بلڈنگ ہوگی جو کہ ہے سلور, پرل اور گولف کی. اور جس طرح آپ بلڈنگ اوورسیز بلاک میں دیکھ رہے ہیں, ان کی بلڈنگ بھی کسی ہوٹل میں نہیں ہوگی, ان کی بلڈنگ بھی انہیں بلاک کے اندر ہی ہوگی, کسی باہر جگہ کے اوپر نہیں ہوگی جو کہ ہے. باقی ہم دن بہ دن کوشش کر رہے ہیں اپنے الیکٹریسٹی کے مسائل, ہم نے بہت حد تک سیکیورٹی کے مسائل کے اوپر قابو پایا. ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ود ان دس ایئر کہ یہ سوسائٹی LDA کے ساتھ اپرووڈ سوسائٹی کہلائے گی اس سال کے اندر جو کہ ہے. تمام چیزوں سے باخبر ہوں. اگر کوئی بھی مسئلہ چاہے سیکیورٹی کا ہو, چاہے لائٹ کا ہو, یہ کسی بھی, ہم نے کبھی, میں نے ان مسائل سے نہ اپنی آنکھیں چرائیں اور نہ میں کبھی ان مسائل سے آنکھیں چرا کے سوسائٹی سے گیا. میں نے ہمیشہ یہاں پر بیٹھ کر ان تمام مسائل کو فیس کیا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی. دیر سویر ہو جائے
یا اس دیر سویر چند چیزوں کے اندر ہو رہی ہے، مجھے بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. میں اس دیر سویر کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، مگر اس معذرت خواہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو مان آپ نے عبدالعلیم خان پہ کیا، نہ میں کبھی اس کو ٹوٹنے دوں گا اور نہ میں کبھی اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہوں گا. 100% میں آپ کو اس کی ڈیلیوری اور اس کی کمٹمنٹ دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ آج اوورسیز بلاک پایہ تکمیل تک پہنچا. میں عبدالعلیم خان صاحب کا، جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، ان کے دونوں بیٹے عبدالرحمان اور عبدالرافع کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی مورل سپورٹ رہی اور فائنینشیل سپورٹ رہی. اس کو ڈیولپ کرنے میں انہوں نے کبھی میرے سے نہیں پوچھا، ہمیشہ بیک اپ کیا. ایک ایک سڑک، ایک ایک نقشے اور ایک ایک پارک کے اوپر دن رات بیٹھ کر ان کی محنت، اور جس کی وجہ سے آج ہم پایہ تکمیل تک یہاں پر پہنچ سکے. اوورسیز بلاک کو ڈیولپ کرنے میں جو میری پارک ویو کی ٹیم تھی، ایک ایک ڈپارٹمنٹ اور ایک ایک شعبہ سب اپنی جگہ پر قابل تحسین ہے. کچھ لوگوں نے بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، مگر جو کمٹمنٹ تھی اس کے لیے انہوں نے اپنا وقت دیا اور اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. اوورسیز بیٹنگ کے لیے آج کمپیوٹر کا بٹن دبا اور ہم نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ریہرسل کی، اور اس ریہرسل کے اوپر میں نے جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تھا، مبین کرامت صاحب اس کے ہیڈ ہیں، ان کی بیٹی کی گریجویشن سیریمنی تھی یو کے میں، وہ وہاں پر گئے ہیں. اور میں نے کہا کہ مبین صاحب جو بٹن آج آپ دبا رہے ہیں، کل لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور جو پلاٹ کا نمبر آج ایشو ہو رہا ہے، کل یہ پلاٹ کا نمبر چینج نہیں ہونا چاہیے، وہی نمبر ہو جو آج یہاں پر ڈسپلے کے اوپر ہے. تو میں مبین کرامت صاحب اور ان کی ٹیم کا تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لائیو بیلٹنگ کمپیوٹرائز سافٹ ویئر کے اندر جنریٹ کر کے انہوں نے آج یہاں پر اس سسٹم کو پہلی دفعہ پایہ تکمیل تک پہنچایا. ورنہ تو لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ نمبر آپ کو لگ گیا ہوا ہے، اور وہ نمبر اور پلاٹ کو انہیں کبھی نظر بھی نہیں آتا تھا. اس آئی ٹی کی ٹیم کے ساتھ ساتھ اوورسیز بلاک کو سیل کیا، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کی، لوگوں کے ساتھ آنرز کیا. میں ڈائریکٹر سیلز نعیم وڑائے صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پارک ویو سٹی کو نہ صرف لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر اس کی ریکگنائزیشن کو ریکگنائز کروایا. اور جب یہ دونوں شعبے کام کر رہے تھے، جہاں پر آپ کی سیلز ٹیم تھی، آپ کی آئی ٹی ٹیم تھی، اس سیلز کرنے کے لیے بیک اینڈ کے اوپر جو ہمارا ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ تھا، جنہوں نے اس کی امیجز کو، جنہوں نے اس کی سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر کے اوپر پارک ویو کو پروموٹ کیا، میں مس ثنا عدیل اور ان کی ٹیم کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ یہاں اوورسیز بلاک کے اندر بیٹھے، دن رات محنت کی، کل سیلز پارٹنر یہاں پر آئے، دیکھا کل تک لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھیں. آج جب آپ آ رہے ہیں تو اس پورے اوورسیز بلاک میں اندر لائٹیں لگی جل رہی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بے شمار مشکلات تھی، بے شمار ہمیں بارش تھی. آج کے ویدر فورس کاز تھی، صبح سے بارش ہو رہی تھی. میں نے واٹر پروف مارکی لگائی اور میں نے نعیم صاحب اور دوسری ٹیم کو کہا کہ اب 29 تاریخ کہا ہے، آندھی آئی ہے، طوفان، ہم 29 تاریخ کو ہی بلٹنگ کریں گے اور اپنی ڈیولپمنٹ کو مکمل کریں گے. تو میں اپنے جی ایم ڈیولپمنٹ زہیب ریاض صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کر آج اوورسیز بلاک کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں پر موجود بیٹھے ہیں. پلانٹیشن تھی، اس کی خوبصورتی تھی،
اس کے اوپر دن رات کام تھا. بارش ہو رہی تھی, مجھے رات کے 3-3 4-4 بجے ویڈیوز بنا کر میری ایڈمن ٹیم مجھے بھیج رہی تھی کہ کل صبح فنکشن ہے, یہ کام ہو گیا اور یہ کام باقی رہ گیا ہے. تو میں مینیجر ایڈمن مبشر نعمان اور اس کی ٹیم کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے مشکل کام نمبر لگانا تھا. کوئی نمبر کی ڈبلنگ نہ ہو جائے, 5 مرلے کا 10 مرلے میں نہ چلا جائے. فیسنگ پارک, کارنر پلاٹ آپ نے سافٹ ویئر چلانا ہے, اس سافٹ ویئر کے اندر ڈیٹے کو آپ نے فیڈ کیسے کرنا ہے. ساری رات لگی اور یہ 1 ہفتے سے ایکسرسائز تھی ان نمبروں کو لگانے میں. تو نمبرز کے لگانے کے اندر اور اس کو نقشے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اندر میں اپنے جی ایم ٹرانسفر احسان اللہ کا اور مینیجر پوزیشن سلیم خان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دن رات انہوں نے محنت کی اور انہوں نے اس نمبروں کو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا کہ آج کرسٹل کلیئر آپ نے یہاں پر اس کو کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر ہم نے 50% رکھا تھا کہ جو لوگ 50% دے گا تو تمام ٹیم اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 24 گھنٹے ساری رات, کبھی بینک سے سلپ نہیں آئی, کبھی ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ لگا ہوا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو باقی نہیں رہ گئی کہ کہیں اس نے ہمیں دے دیا ہو اور اس کے اندر باقی نہ ہو. تو میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے شاہ زیب صاحب ہیں, اے ڈی مغل صاحب ہیں, ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی پوری سپورٹ رہی. اس کے بعد اس پورے سسٹم کو جلب کرنے میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ تھا, ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ تھا, پوزیشن ڈپارٹمنٹ تھا. ان تینوں ڈپارٹمنٹ کے اندر جس نے اس کو جلب کیا, میں مینیجر ریکوری اینڈ اکاؤنٹس حسن ماجد کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس پورے سسٹم کو کل ساری رات بیٹھ کے, آخری جو میسیج تھا مجھے کل رات کو 4-4:30 بجے کے قریب آیا کہ ڈیٹے کو میں نے فائنل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان دا لاسٹ, کیونکہ علیم خان صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو ان کی عدم موجودگی میں ہمارے ایڈوائزر ٹو چیئرمین جنید امین صاحب یہاں پر تشریف فرمائے. ہمارے گروپ ڈائریکٹر فنانس ہیں, کیونکہ علیم صاحب تو پیسوں کو کہہ دیتے تو لے لو, مگر جب تک عابد صاحب سائن نہ کریں پیسے نہیں ملتے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی بڑی سپورٹ رہی. اور اسپیشلی تھینکس ٹو مشتاق صاحب, یوسف صاحب, جو ہمارا فخر ہے. اور شاید جس طرح پارک ویو برانڈ ہے, اب تو یہ پارک ویو کے برانڈ ہی بن گئے ہوئے ہیں. یہ جہاں بھی چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پارک ویو کی جو کہ ایڈورٹائزمنٹ جو کہ شروع ہو گئی ہے. ان کی محبت, اور میں نے تو پھر آپ کو کہا کہ ایمان اور نیت کی بات ہوتی ہے. ہم فنکشن کر رہے تھے, نعیم صاحب تقریر کر رہے تھے, اس کے باوجود مشتاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم ڈیورنگ دی فنکشن ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہی تھی. تو کوئی پتہ نہیں کس ہال میں موجود, شاید اللہ کو ان کی ایک گفتگو پسند آ جائے اور ہماری کمٹمنٹ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ تو خدا کے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جو کہ ان کاموں کو جانتا ہے. یہ تو تھے ہمارے دفتر کے لوگ, ہماری دن رات کی سیکیورٹی. میں کرنل طارق صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ابھی اس کی تمام باؤنڈریز کھلی ہوئی ہیں کہ اپنی رات کو ٹیموں کو آن بورڈ کرنا, اس کی سیکیورٹی کو لک آفٹر کرنا, کہ جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں کہ ہماری مشینریاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دیں. بے شمار مسئلے مسائل ہمارے لینڈ کے حوالے سے آتے ہیں, کلیئرنس کے حوالے سے آتے ہیں, ہمارے اپنے اس سیکیورٹی ٹیم کے علاوہ جو ہمارے اپنی سوسائٹی کے گارڈز ہیں. میں ملک منیر اور عرفان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر جو لیٹیگیشنز کے معاملے تھے ان کو پیار اور محبت سے حل کیا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے ڈیولپرز جب لینڈ کے ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں تو کہاں پر گولی چلتی ہے, کہیں پر قتل و غارت ہے اور کہیں پر ہے. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ اس 2 سال کے عرصے میں کبھی کوئی ایسی مشکلات پیش نہیں آئی. مشکل سے مشکل حوصلے کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے پایا تکمیل تک پہنچایا اور ایک اور پیار محبت کا جو رشتہ تھا اس کو مکمل کیا. ہم جس بلاک کے اندر بیٹھے, ہم نے آج آپ نے لینڈ اونرز کو ہم نے شیلڈز دی. ہم جو سیلز پارٹنر ہیں ان کو ہمیشہ شیلڈز دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ یہ سیلز پارٹنر سیلز کرتے ہیں, پارک ویو کے لیے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں, پارک ویو کے لیے ریونیو کا بندوبست کرتے ہیں. مگر کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کس کو سیل کرتے ہیں؟ یہ پارک ویو کی لینڈ کو سیل کرتے ہیں, پارک ویو کی فائلز کو سیل کرتے ہیں. تو پارک ویو کا را مٹیریل کیا ہے؟ پارک ویو کا را مٹیریل زمین ہے, لینڈ ہے. جب لینڈ آئے گی تب سیلز بھی کام کرے گا, آئی ٹی بھی کام کرے گی, ڈیولپمنٹ بھی کام کرے گی اور باقی ڈپارٹمنٹ بھی کام کریں گے. تو جن بھی لوگوں کو آج شیلڈز ملی, جو میرے لینڈ اونرز ہیں, جو زمیندار ہیں, جو یہاں کے رہائشی ہیں, جو جدی پشتی جن کی زمینیں ہیں, میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو دل کی گہرائیوں کا ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے زمین دینے میں میرے شانہ بشانہ چلتے ہوئے میرا ساتھ دیا. اسپیشلی جس جگہ کے اوپر ہم موجود ہیں, سب سے بڑے زمیندار یہاں کے مہر فیملی اور مہر تھے. نور مہر صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں نور مہر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری سڑکوں کے اندر رکاوٹ تھی, نور مہر نے ایگریمنٹ نہیں کیا, رجسٹری سائن نہیں کی. اس نے کہا شعیب صاحب آپ نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہے, میری سائڈ سے کمٹمنٹ باقی نہ رہے, آپ اپنی سڑکیں مکمل کر لیں, رجسٹری اور باقی کام تو بعد میں ہوتے رہیں گے. تو میں نور مہر صاحب کا تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. جس شخص نے, جس زمیندار نے ہمیں اپنی زمینیں دی, نہ صرف اس اوورسیز بلاک میں شاہپور خانپور کے اندر, کٹار بند کے اندر, میں علی رضا اور اس کے بھائی افتخار کا بھی تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولیت پیدا کی اور جو نالا پارک ویو کے اندر سے گزر رہا تھا آج وہ پارک ویو کے اندر کے باہر گزر گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سب سے پہلے جو بارش کا قطرہ بنا تھا, یہاں پر صفدر بھٹی صاحب اور میرا چھوٹا بھائی مصطفیٰ موجود ہیں, مذہبی جن کی فیملی مذہبی کے نام سے مشہور ہے. سب سے پہلے لینڈ 1 سال پہلے انہوں نے اوورسیز بلاک کے اندر دی تھی. میں نے ایسے نہیں آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں 2 سال کے اندر اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. تو میں مصطفیٰ کا بھی اور صفدر بھٹی کا بھی تہ دل کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اوورسیز کے ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا کردار جو کہ ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ چون کے اندر ابھی ہم سلور بلاک, پر بلاک اور کرسٹل بلاک کی بات کر رہے ہیں, گولف بلاک کی بات کر رہے ہیں, کسے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. تو ہمارے بہت بڑے مالک لینڈ اونر جن کو آج ہم نے شیلڈ دی, میں انعام اللہ بھٹی صاحب کا بھی اور ملک آصف صاحب کا بھی, جنہوں نے سب سے زیادہ مجھے چون کے اندر زمینیں دی ہیں, میں ان کا بھی تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر جن لوگوں نے, ہمارے دوسرے موضع تھے, بولا گڑھی تھی, کانجرا تھا, جہاں پر آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, اپنا حصہ چودھری عدیل اور اختر بھٹی نے نہ صرف ان موضوع کے اندر بلکہ چون کے اندر جو ہمیں ضروری لینڈ تھی وہ بھی مجھے پرووائڈ کی. میں ان کا بھی تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پارک ویو کی سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. اس سوسائٹی کو جب میں واس کرنے کی بات کرتا ہوں, سوسائٹی محدود تھی چند ہزار کنال کے اوپر, اور جب آج 10,000 کنال سے اوپر گئی تو سب سے پہلے باؤنڈری جس شخص نے اٹھائی اپنی 350-400 کنال جگہ تھی, میں حاجی سلطان کا اور اس کے بیٹے کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور آج سوسائٹی کو گرو کیا. میں اس کے ساتھ ساتھ ملک آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اپنی لینڈ دی. ہم ایک مسئلے کے اندر پھنسے, ہمیں اس مسئلے سے نکال کے لے کے گئے, اور اس کے بعد ان دا لاسٹ ناٹ دا لیسٹ کہ میرے ساتھ اگر کوئی شخص گھر میں
اولاد بھی اگر آپ کی کام کرے تو ہمیشہ وہ اپنے والدین سے بھی اپریسیشن چاہتی ہے کہ اس کی جو والدین ہے وہ بھی اس کے ساتھ کرے. جس دن میں سوسائٹی میں آیا اس دن سے لے کے آج کی ڈیٹ تک بغیر کسی لالچ کے، لالچ تو خیر کسی نے بھی نہیں کیا، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی ہیلو جت کے، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جو شخص کھڑا ہوا، اور میں برملا کہوں گا کہ اگر آج سوسائٹی اس مقام تک کھڑی ہے تو اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں عمران نمبردار کو اور اس کی تمام فیملی کا تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پارک ویو کے مشکل وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیا اور ہم آج اس مقام کے اوپر پہنچے. اگر کسی دوست کا، صاحب کا نام رہ گیا ہو، میں اس سے معذرت خواہ ہوں. میرے دل میں ان تمام لوگوں کے لیے عزت ہے. میں نے کہا کہ تمام ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ کنسٹرکشن ہے، چاہے وہ بلڈنگ ہے، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہے، ایڈمن ہے، ریکوری ہے، واٹ سو آن، کہ ہر شخص کا اپنی جگہ پر مقام ہے اور ہر شخص اپنی تعریف کے قابل ہے. پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، میں ان کا بھی تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے تمام پارٹنرز کو ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، آن بہاف آف علیم خان صاحب، ہم جو کہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں زندگی دے ہم اس کو پورا کر کے جائیں گے. آپ سے کوئی مس کمٹمنٹ نہیں کریں گے ایٹ اینی کاسٹ، جو کہ ہم آپ کو اسے پورا کریں گے. آج کے اس فنکشن میں آپ سب لوگوں کے آنے کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام پارک ویو سٹی اوورسیز کے ممبران کا، ریزیڈنٹس کا، پارک ویو سٹی کی ایڈمنسٹریشن کا، ہمارے یہاں کے امپلائیز کا، سیلز پارٹنر کا، کہ آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا. اور صرف جو نعیم صاحب نے کہا تھا کہ شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعیم صاحب آپ سیل کرتے جائیں، میں لینڈ دیتا جاؤں گا، تو جتنے لوگ اس وقت حال میں موجود ہیں میں صرف ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دیا میری سوچ اور میری اوقات سے زیادہ ہے. میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں تو اس کے لیے شاید یہ میری زندگی بھی کم پڑ جائے. صرف ایک، جب بھی کبھی آپ کو زندگی کے اندر جب بھی کبھی موقع ملے، دعا کر دیجیے گا میرے اور علیم خان صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کہی ہوئی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور نہ صرف پارک ویو کے اندر، اس ملک کے اندر تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دے. بہت بہت شکریہ.